بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے واقعات سے کچھ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کس طرح ان واقعات کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے کہ کس طرح ہم دعوت کے سلسلے میں، دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ داعی کا کردار کیا حیثیت رکھتا ہے ابلاغ کے اندر، یعنی دین کی جس بات کا ہم ابلاغ کریں گے، یعنی دین کی جس بات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کا اور داعی کے کردار کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے عام اعلان کا اظہار کیا، اور قرآن کریم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کھل کر لوگوں کو دعوت دیں، کھل کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قدیم دستور کے مطابق کوہ صفا پر چڑھے، یعنی صفا پہاڑی پر چڑھے۔ لوگوں کو کسی غیر معمولی بات کی اطلاع دینی ہوتی تو عربوں میں رواج تھا کہ وہ اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی بات سنایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو کیونکہ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب تھی، بیت اللہ شریف کے بھی قریب تھی، اور یہیں پر مکہ کی چھوٹی سی آبادی تھی، وہ بستی بھی یہیں پر قائم تھی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال گزارے ہیں، میں یہیں پر تمہارے دوران تمہارے درمیان ہی بچپن سے جوان ہوا، میرے شب و روز، میری صبح و شام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ایک ہی کلمہ تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یعنی آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتماد اور بھروسے کا مزید امتحان لیا اور دریافت فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج کھڑی ہے اور وہ تم پر ابھی حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ حاضرین نے کہا کیوں نہیں۔ حالانکہ بظاہر اس وقت مکہ پر کسی قسم کے حملے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مثبت جواب دیا۔ تو اس تصدیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، اور اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی دعوت ہے، دعوت توحید، عقیدہ توحید، وہ ان کے سامنے رکھا۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے اور یہ جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا، اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر زمانے میں جو جدید جائز ذرائع ابلاغ موجود ہوں، دعوت دین کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس وقت بھی ہم جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی زمانے میں اپنا میسج، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا جو ذریعہ لوگ استعمال کر رہے ہوں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا، اور لوگ پہاڑی پر چڑھ کر جو اپنا اپنا مدعا پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذریعے کو استعمال کیا، اسی ابلاغ کے طریقے کو استعمال کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم کام کے لیے، دعوت دین کے لیے، کوئی ایک متعین طریقہ متعین نہیں فرمایا، بلکہ ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر جو جو بھی ابلاغ کی صورت موجود ہو، جس طرح بھی دین کی بات دوسرے تک پہنچائی جا سکتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا چاہیے۔ البتہ یہ ضروری بات ہے کہ ان وسائل کا استعمال شرعاً جائز ہو۔ اب دیکھیے، صفا کی پہاڑی پر پہلے مشرکین بھی کسی اہم بات کے اعلان کے لیے چڑھا کرتے تھے، بلکہ اس پر انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدیم طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح حج کے موقع سے میلے لگائے جاتے تھے، اور لوگ اپنی اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اجلاس منعقد کرتے تھے۔ اسی طرح لوگ عکاظ ایک جگہ تھی، وہاں میلہ لگتا تھا جس میں مختلف قسم کی نشستیں لوگوں کی ہوتی تھیں، رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری جگہوں پہ جا کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور خود جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ یعنی جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر شرک کرتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈانس دیکھ رہے ہیں، رقص دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کے اعتبار سے موسیقی سن رہے ہیں، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ لوگ جو ہے موسیقی سنتے تھے، اور وہ عورتیں جو گایا کرتی تھی اس زمانے میں،
ان کو بلایا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں آج کل جیسے کہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ڈی ایچ اے کے اندر جی کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ فلاں حضرت آ رہے ہیں اور وہ گانا سنائیں گے وغیرہ وغیرہ. کبھی آئی یو بی والے بلا لیتے ہیں. تو یہ کوئی جدید چیز نہیں ہے، بس وہ طریقہ جدید ہے. باقی یہ چیزیں وہی ہیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں ملک سے ایک عورت خرید کے لایا جو بڑی سریلی آواز میں گانے گایا کرتی تھی. تو یہ کام اس وقت بھی لوگ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان جگہوں پہ جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں جن جگہوں پہ جا کر لوگ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. تو گویا اس وقت بھی جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں، مثلا کہیں پر بھی کوئی جس طرح کی بری سے بری محفل بھی کوئی ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تاش کھیلنے کے لیے، لوگ کہیں بیٹھتے ہیں جو ہے فضول قسم کی گفتگو کرنے کے لیے. تو انسان کو ہر جگہ جانا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے. صرف ایک جگہ پر ہی بیٹھے رہنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دین پہنچانے کے لیے ہر جگہ جائیں. کافروں کے ملک میں جائیں جہاں کافر بیٹھ کر شرک کرتے ہیں، ہم وہیں پر جا کر ان کو دین کی دعوت دیں، وہیں پر جا کر ان کو دین کا پیغام سنائیں. پھر دیکھیے اس واقعے کے اندر دوسری اہم بات یہ ہے کہ داعی کا جو کردار اور اخلاق ہے وہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اس کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے. ہم اندازہ کریں کہ انبیاء کرام اور جو دنیا کے سیاسی اور سماجی قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں فرق اسی بات کا ہے کہ دنیا کے قائدین اور خود ساختہ رہبر اپنی بات پیش کرتے ہیں لیکن اپنی ذات پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتے. وہ اپنے پروگرام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ جی ووٹ جو ہے وہ ہمیں دو، ہم تمہارے محلے میں شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ذات پیش کر سکے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی بچپن اور اپنی جوانی گزاری ہے. اگر ہم نے کہیں بددیانتی کی ہو، ہم نے کہیں جھوٹ بولا ہو، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو کوئی انگلی اٹھائے. کیونکہ ان کی زندگی تن ہما داغ داغ شد. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ بدن کا جو ایک ہی قصہ ہے وہ جرائم کے اندر ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے. تو بہرحال ہم یہاں پر دیکھیں کہ انبیاء کرام جب لوگوں کو اپنی بات بتاتے تھے تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرتے. دیکھو بھائی کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہم کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کے پیسے ضائع نہیں کرتے، ہم غلط بات کہتے ہی نہیں ہے، ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے. تو اب جو ہم بات کہنے لگے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیے اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی باتیں ہی پیش کرتے ہیں، جبکہ بات میں وزن تب پیدا ہوتا ہے جب ذات کے اندر وزن ہو. وزن سے مراد یہ کہ ذات اجلی ہوگی، کردار اجلا ہوگا تو لوگ اعتبار بھی کریں گے، اعتماد بھی کریں گے، لوگ دین اس سے سنے بھی گئے سیکھیں بھی گئے، سارے کام پھر ہوں گے. اصل میں آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارا کردار اتنا اجلا نہیں ہے، کردار ہمارا صاف نہیں ہے. کمیاں کوتاہیاں انسان میں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان ایک یہ ہے کہ کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو گئی وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے. ایک یہ کہ پوری زندگی لت پت ہے جیسے کہ مجھ جیسے لوگوں کا حال ہے. تو یہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمیں اپنا کردار بھی صاف رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ لوگ ہم خود ان سے پوچھیں ہاں بھی بتاؤ ہم تمہارے ساتھ اتنا عرصہ کام کرتے رہے ہیں، مثلا جیسے کوئی شخص کسی ادارے میں کام کر رہا ہے تو اس کا کردار اتنا اجلا ہونا چاہیے، اور لوگوں سے خود بھی پوچھیں ہاں بھائی دیکھو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا، بتاؤ. تو بہرحال جو انسان کا کردار ہوتا ہے یہ اس کی بات کے اندر اثر اور وزن پیدا کرتا ہے. اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سے اور اہم اسباق سمجھنے کو ملتے ہیں. مثلا حیات طیبہ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہر کام مناسب وقت پر کیا جائے اور اس کام کو کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے. بہتر سے بہتر کام ہو لیکن اگر وہ قبل از وقت ہو تو مفید کی بجائے مضر ثابت ہو، فائدے مند کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوگا. دیکھیے آپ اندازہ کیجئے مکہ کی زندگی میں مسلمان کن مصیبتوں سے نہیں گزرے. حضرت بلال ہیں جن کے گلے میں رسی ڈال کر گلی گلی کوچا کوچا گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے.
جسم زخموں سے چور ہے، زبان پر اللہ احد کے کلمات ہیں۔ حضرت خباب ہیں جن کو سلگتے ہوئے کوئلوں پر، دھوپ کی تپش سے گرم اور شعلہ صفت پتھروں پر ننگی پیٹھ کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے، اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں کہ حرکت نہ کر سکیں، جب تک جسم سے رسنے والا لہو کوئلے کو بجھا نہ دے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمار ان کے والد پر ناقابل برداشت ظلم کیے جاتے تھے، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو نہایت بے دردی اور بے آبروئی کے ساتھ سر عام شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تاجر کو اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی غلاظت بھری اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے۔ ان مصیبتوں اور آزمائشوں نے مسلمانوں کو تڑپا دیا، وہ بے قرار تھے کہ کم از کم اجازت جہاد تو مل جائے، ان کے ساتھ لڑائی تو کریں، ان سے الجھے تو صحیح، اگر ہمیں یہ 10 مارتے ہیں تو ہم ایک تو مار سکتے ہیں نا۔ اب وہ اس انتظار میں ہیں، لیکن ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبر کی تلقین ہوتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مظلومیت مسلمانوں کی اخلاقی فتح ہے۔ دیکھیں ان حالات سے بات ظاہر ہو رہی تھی کہ اہل مکہ کے پاس نبوت محمدی سے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بس اب جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے تو وہ لڑنے پہ اتر آئے ہیں۔ ظاہر ہے بندہ جب کسی سے بات کرتا ہے، سامنے والے کے پاس ہماری بات کا، ہماری دلیل کا کوئی جواب نہ ہو، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے گا، بدتمیزی کرے گا۔ تو یہی کام کافر لوگوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، اس لیے وہ اب دلیل کی بجائے ظلم کا سہارا لے رہے تھے۔ اور اب ابھی اہل مکہ پر حجت کا اتمام باقی تھا، یعنی ان کو یہ بتانا باقی تھا کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی آبادی الگ تو تھی نہیں، مسلمان تھے تھوڑے سے ہی، اور وہ سارے اکٹھے ہی رہتے تھے، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں ایک بستی کے اندر رہتے ہیں۔ تو اسی فضا میں مسلمانوں کے لیے جہاد عملاً خودکشی کے مترادف ہوتا ہے، یعنی اگر ان چند لوگوں کو کہہ بھی دیا جاتا کہ تم لڑ لو، جب لڑائی پہ اتر آتے تو ظاہر ہے تو پھر تو سب نے کہنا تھا جی بالکل ان کا مقابلہ کرو۔ اب جب صبر کر رہے تھے تو جو عقل مند کچھ لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ان کو کیوں تکلیف دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کم ان کے ساتھ تکلیفیں ان کو دی جا رہی تھیں۔ اگر الاؤ کر دیا جاتا کہ تم جہاد کرو، تم لڑائی کرو، تو معاملہ پھر بہت سخت ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت برداشت سے کام لیا، کعبے پر مشرکین کا قبضہ گوارا کیا۔ اب دیکھیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو سنبھالا۔ اب دیکھیے کعبے پر مشرکین کا قبضہ ہے، کعبے کے اندر اور باہر بت رکھے ہوئے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ اس وقت اگر آپ برداشت سے باہر ہو جاتے، بے صبری کا ثبوت دیتے، تو اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اب یہ ایک اہم سبق ہے کہ ہر مرحلے میں ہمیں یہ سبق پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بے موقع اشتعال، بے موقع بے صبری، یہ دشمنوں کو فائدہ پہنچاتی، یعنی یکدم سے جذباتی ہو جائیں کہ اس بات پہ کچھ کہہ دینا، یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا الٹا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں صبر کیا ہے، 13 سال بت پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں بت کب توڑے ہمارے نبی نے مکہ کے اندر؟ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، یعنی 13 سال مکے کے گزار گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 8 سال مدینے کے گزارے، 21 سال کے بعد جا کر مکے میں آتے ہیں اور پھر بت توڑ کے جاتے ہیں۔ تو لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ یک دم بندہ سمجھے کہ میں تہس نہس کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو یہ جذباتی کام ہے۔ یہ سیرت طیبہ سے سیکھنے والے پہلو یہی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر مثلا دیکھیے کسی ادارے کے اندر، مثلا میں کہیں کام کرتا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ اس ادارے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شریعت ہیں، اب میں وہاں پر جاؤں اور میں جاتی وہاں پہ فتوے جھاڑ دوں، یہ بھی کافر، وہ بھی مشرک، یہ مرتد، یہ زندیق، یہاں پر کام کرنا جائز نہیں ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیا میرے اس طرز عمل سے دین اسلام کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل بھی نہیں ہوا۔ الٹا کیا ہوا کہ میں جس دین کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، لوگ کہیں گے دیکھو دین تو ایسا ہوتا ہے، اگر دین ایسا ہی ہے جیسے یہ کہہ کے گیا ہے تو یہ تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلا رہا ہے، کوئی بندہ میری بات نہیں سنے گا، اور مجھ سے متنفر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جذباتی ہو کر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا اخلاق دکھائیں، اپنا کردار پیش کریں،
اور اپنی زندگی ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، جس دین کی طرف میں بلا رہا ہوں، جن تعلیمات کی طرف میں کھینچ کر کے لوگوں کو لا رہا ہوں، یہ تعلیمات انسان کو اتنا اچھا بنا دیتی ہیں کہ وہی اچھائی میرے اندر موجود ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جو ہے وہ صبر سے کام بھی لے، مطلب ان ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن دل میں نفرت ضرور ہے، دل میں کڑھن ضرور ہے کہ کاش یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے، اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ یا اللہ یہ جو صورت حال ہے یہ آپ تبدیل فرما دیں، اور عملاً اس کے لیے کوشش کرتا رہے، جب موقع ملے بات کہہ بھی دے، اور صبر سے کام لے، اور اپنا کردار ان کے سامنے پیش کرے، اپنے عمل سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہونے دے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ دیکھیں اس میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے۔ اس لیے انسان کو سیرت طیبہ سے بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے، کوئی بات ہوتی ہے بس جذباتی ہو کر توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، دین اسلام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو اس طرح کا رویہ یا اس طرح کا بہیو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر 13 سال رہتے ہوئے بتوں کو گوارا کر رہے ہیں۔ گوارا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں کر رہے، کوئی لڑائی نہیں کر رہے، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ان کے ساتھ، صبر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ مکہ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، اور آپ کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آیا، ناشائستہ رویہ اختیار کیا۔ اللہ کے راستے میں جو دکھ سہنا پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے، چنانچہ آپ نے خود کچھ نہیں فرمایا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی یہ سب سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے خوگر تھے، یعنی شکاری تھے۔ شام کو جب واپس آئے تو ان کی جو لونڈی تھی انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور ان کو شرم بھی دلائی کہ جو کچھ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا، اگر تم اس کے بھتیجے کے ساتھ کرتے تو وہ یوں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یعنی وہ لونڈی حضرت حمزہ کو کہہ رہی، حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کا تعارف ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں۔ تو وہ لونڈی حضرت حمزہ کہہ رہی ہے دیکھو، جس طرح ابو جہل تمہارے بھتیجے محمد کی انسلٹ کر کے گیا ہے، اگر اس طرح تم ابو جہل کے بھتیجے کی انسلٹ کرتے تو ابو جہل تمہاری خوب خبر لیتا، وہ تمہیں یوں ہی نہ چھوڑتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات کہی، باوجود اس کے کہ اس وقت تک حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ خاندانی محبت وہ رنگ لائی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غیرت نے جوش مارا، ابو جہل کی تلاش میں نکلے، اور وہ بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے کمان سے ایسا وار کیا کہ ابو جہل کے سر پر گہری چوٹ آئی، یعنی سر میں جا کے اس کمان کے ساتھ یوں سمجھ لٹھ مارا اس کے سر میں۔ لوگوں نے کچھ کہنا چاہا تو خود ابو جہل نے منع کر دیا اور کہا میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے، اس لیے اس نے آ کے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی حضور کے پاس ہے فرمایا کہ میں نے آج ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا، یعنی بھتیجا ہونے کی حیثیت سے حضور کے پاس آئے۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذرا بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوشی نہیں ہوئے کہ اے میرے چچا حمزہ، آپ نے میرا بدلہ لے لیا، وہ میری انسلٹ کر کے گیا تھا، آپ جا کے اس کو ایک کمان مار کے آ گئے۔ حضور نے بالکل بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی اے چچا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کلمے نے ایسا اثر کیا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ دیکھیے اب آپ اندازہ کریں کہ جو سامنے والا شخص ہے اس پر کتنا اثر ہوگا اس بات کا کہ بھائی میں جس چیز کو کمال سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس کے لیے یہ کر دیا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور نے صرف یہ بتایا کہ یہ خوشی کی بات تھوڑی ہے، کسی سے بدلہ لے لینا، کسی کے غصے کے بدلے میں غصے سے جواب دینا، یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اصل خوشی یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرو۔ اصل تو خوشی کی بات یہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی ایک
بڑا نظریہ موجود ہے جس کی وجہ سے حضرت حمزہ پر کتنا اثر ہوا، فوراً مسلمان ہو۔ لہذا داعی کو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مخالف اور معاند کی تذلیل ہو گئی ہے، اس کو مار پڑ گئی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں ہوں یا مسلکی اختلافات ہوں، مثلا مجھے پتہ چلا کہ جو میرا مخالف نظریہ رکھنے والا مولوی صاحب ہے، اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، اس کی انسلٹ کر دی ہے، تو کیا ہوگا، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، مجھے خوشی ہوگی، معاذ اللہ، ہاں جی وہ میرے مخالف کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہی ہماری سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، نون لیگ والوں کی انسلٹ ہو گئی، پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو کسی نے کچھ کہہ دیا، نون لیگ والے خوش ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہمارا ایک طرز عمل ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش نہیں ہو رہے کہ ابو جہل کو جو ہے وہ چوٹ پڑ گئی یا جا کے اس کی بھی تذلیل ہو گئی، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ دعوت کیسے پھیلے گی، لوگ کیسے صحیح راستے پہ آئیں گے، تو اصل یہی خوشی ہے۔ اور اسی بات کا اصل دکھ ہونا چاہیے، یعنی لوگ کوئی کروڑ پتی بن جائے، کسی نے کیا کر لیا، کسی نے کیا کر لیا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اس میں دین کتنا آیا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں دین کتنا ہے، اس کے بچے، اس کے گھر والے، ان کے اندر دین کا کتنا اثر موجود ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنے گھر کے اندر بھی بندہ دیکھے، اصل خوشی یہ ہے کہ میرا گھرانہ اگر دین پہ چل رہا ہے، وہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یا کم از کم کوشش کر کے کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے اندر داخل کر رہا ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اور صرف دنیا حاصل ہو گئی، کسی کی 22ویں گریڈ کی نوکری لگ گئی، کسی نے لاکھوں روپے کما لیے، کسی نے گاڑی لے لی، یہ صرف یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ عارضی خوشی ہے، یہ بھی مل جائے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو دائمی خوشی ہے اور جو دائمی خوشی کا ذریعہ ہے، وہ دین اسلام پہ چلنا ہی ہے۔ پھر دیکھیے، نبوت کے ابتدائی زمانے میں جن لوگوں نے شدت سے اسلام کی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے درپے رہے، ان میں ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم جو ہے نا عمر بن ہشام، یعنی ابو جہل کا نام بھی سر فہرست ہے، یہ بھی بڑا طاقتور آدمی تھا اور کمزور مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ متعدد ایسے واقعات پیش آئے کہ جس نے حضرت عمر کی دل کی کایا پلٹ دی، اور جو شخص پیغمبر اسلام کے خون کا پیاسا تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خون بہانے کے لیے اور آپ کے لیے جان مال سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی توجہ کے قابل ہے کہ ان کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنے اور انتقام کی تدبیریں سوچنے کی بجائے اللہ کی حضور دعا کی، التجا کی کہ اے الہ العالمین، ابن ہشام کو یا ابن خطاب میں سے کسی کو بھی مسلمان دولت اسلام سے نواز دے اور اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یعنی اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، ابو جہل تکلیفیں پہنچا رہا ہے، حضرت عمر فاروق اسلام سے پہلے حضور کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی منصوبے کیا بنا رہے ہیں کہ ان میں دعوت کیسے پہنچے گی، یہ مسلمان کیسے ہوں گے، یہ برائیاں کیسے چھوڑیں گے، یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ہم غصے میں گھلے جا رہے ہیں گھلے جا رہے ہیں، بھئی یہی سوچ رہے ہیں اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، رشتہ داروں نے کچھ کہہ دیا، ہمسایوں نے کچھ کہہ دیا، ساتھ کام کرنے والوں نے کچھ کہہ دیا، تو یہ ہمارا مزاج اور رویہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو درست سمت پہ لانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات تو اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور اسی کے لیے بے چین ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف پہنچے ہیں، اور یہ جو طائف کا علاقہ تھا یہ بڑا سرزب و شاداب تھا، بڑے تمدن اور ثقافت کے لحاظ سے بڑا ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی امیدیں لے کر یہاں تشریف لائے۔ آپ کو امید یہ تھی کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، مکہ شہر والے تو نہیں ہوئے، چلو طائف والے ہو جائیں، لیکن ان لوگوں نے دعوت حق کا انکار کر دیا، بلکہ نہایت شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت بھی کی، اور زبانی مخالفت نہیں کی، زبان سے تو جو کہا انہوں نے کہا،
بلکہ بدماش نوجوانوں کو، اوباش لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر اکسایا، وہ آپ پر پتھر پھینکتے، وہ آپ پر مٹی اڑاتے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، نعلین مبارک، جوتے مبارک میں خون کی تہیں جم گئی، چلنے کی تاب نہ رہی، تھک کر بیٹھ جاتے تو بیٹھنے بھی نہ دیتے، اتنا حضور کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کتنا طویل سفر ہے کہ آپ تھک رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھنے نہیں دے رہے۔ اب ان الفاظ کے ذریعے سے وہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا، دل بڑا دکھتا ہے کہ کیسے وہ منظر بیان کریں زبان سے ان الفاظ کے ذریعے کہ انہوں نے کس طرح حضور کو وہاں سے نکالا ہوگا۔ آخر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر آپ کو اٹھایا اور ایک باغ کی پناہ لی، ساتھ حضرت زید بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا فرمائی وہ اتنی اثر انگیز ہے کہ خون جگر اور درد دل نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا الہ العالمین، اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی آپ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، درماندہ بے کسوں کے پروردگار آپ ہی ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں۔ آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا اس حریف بیگانہ کہ جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یعنی جو مجھ سے مخالفت رکھتا ہے، کیا مجھے آپ ایسے دشمن کے حوالے کریں گے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر آپ کا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، میں ان سارے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس ذات کے نور جمال کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ یا اللہ، میرے لیے تو آپ کی خوشی ہی اور رضامندی مطلوب ہے، آپ کے سوا کہیں سے کوئی طاقت و قوت نہیں مل سکتی۔ دیکھیں آپ اس صورتحال میں بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ میں آپ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا، تو لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مدد آپ سے ہی مل سکتی ہے، میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ، اگر آپ خوش ہیں، مجھے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اگر خوش ہیں، کیونکہ آپ کی خوشی ہے تو بس آپ کی قوت اور طاقت میرے ساتھ ہے، آپ کا تعاون پھر میرے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے ہمیں بھی جب کسی کو دعوت دیں تو اگر کوئی بندہ ہماری بات نہیں سنتا، اچھا عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں آتا، مطلب کلاس کے اندر میں جا کے بات کی، سارے ویسے کے ویسے ہیں، میں نے کہیں دوستوں میں بات کی، رشتہ داروں میں بات کی، ویسے کے ویسے ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کے الفاظ میں اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو رول ماڈل بنا رہے کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہاری بات نہ سنیں، لیکن تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی کو بات سمجھائی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، ہماری بات نہیں سن رہے، تو ہم یہ کہیں کہ لو ہماری بات ہی نہیں سنتا، نہیں، بلکہ اس کو بات سنانی ہے، مرتے دم تک اس کو پیغام بتانا ہے، اس کو پیغام سنانا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، سارے لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے، سارے لوگ ہماری رائے سے ایگری نہیں کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آج نہیں، کل، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں، ہفتے بعد، مہینے میں، 6 مہینے میں دین کی طرف آ جائے گا، وہ ہماری بات کو سنے گا۔ آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ایک ایک لفظ میں خود سپردگی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ بس میں تو آپ ہی کو ساری فریاد سناتا ہوں، میں اپنا سارے مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے پاس ہی میرے تمام مسائل کا حل ہے، میری تمام پریشانیوں کا حل آپ کے پاس۔ اللہ کے سامنے بالکل اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا دل دوز اور حوصلہ شکن واقعہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط آدمی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے اندر گئے اور جس طرح انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ رویہ اپنایا، تو بڑے سے مضبوط آدمی لڑکھڑا سکتا ہے اور انسان اپنے مشن کے بارے میں حوصلہ ہار سکتا ہے، بھی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ان کے فائدے کے لیے وہاں گیا تھا، اگر یہ میری بات نہیں سنتے تو نہ جائیں، جائیں جہنم میں، مجھے کیا ہے پھر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہو گیا؟ دیکھیے ان لوگوں نے جب حضور کی مخالفت کی تو کیا ہمارے نبی ناکام ہو گئے؟ تو یہاں سمجھنے کی بات یہی ہے، جب ہم حق پہ کھڑے ہوں، ہم سچے ہوں، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں لوگوں کو، تو چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے اور کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، ہم تب بھی ناکام نہیں ہیں۔
ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہمارا نظریہ صحیح ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا کام ٹھیک ہے، ہم درست راستے پر چل رہے ہیں، ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ نہ ہو اور ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ اتفاق نہ کرے دین کی بات پر، دعوت پر، تب بھی ہم ناکام نہیں ہیں۔ اور اگر ہم غلط راستے پر ہو، سارے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، صف کے صف باندھے، سب لوگ ہم سے ایگری کرتے ہیں، لیکن ہم ناکام ہیں کیونکہ ہم درست راستے پر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم راستے کس پر ہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہمارے ساتھ کتنے لوگ کتنے میں فالو کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہماری بات سنتے ہیں۔ اگر ہماری بات صحیح ہے، ہمارا راستہ صحیح ہے، کوئی ہمارے ساتھ آئے نہ آئے، کوئی بات ہماری سنے نہ سنے، ہماری بات پر کان دھرے یا نہ دھرے، چونکہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، ہماری بات ٹھیک ہے، ہماری دعوت ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، بس ہم کامیاب ہیں۔ اور یہی دین کا خلاصہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے دین کا کام کرنا ہے، پھر کوئی سنتا ہے نہیں سنتا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کا مشن ناکام ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین پر آپ کی اس محنت کو اگلی نسلوں میں ظاہر فرمایا، اور ان انہی لوگوں میں سے وہ لوگ اٹھے جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت سے اسلام کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ پس داعی کو خواہ کتنے بھی حوصلے شکن حالات ہو جائیں، یعنی دین کی طرح جو بلانے والا آدمی ہے، خواہ کتنے ہی حالات سخت آ جائیں، اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نہ اس کو کسی قوم سے مایوس ہونا چاہیے۔ بلکہ ہوا ایسا ہے تاریخ کے اندر کہ جو قوم شد و مت سے اسلام کی مخالفت کرتی ہیں، وہی بالآخر اسلام کی آغوش میں آتی ہیں، اور وہ پھر اسلام کا ایسا کام کرتی ہیں کہ تاریخ پھر یاد کرتی ہے۔ دیکھیے اسی طرح سیرت نبوی کا ایک اور اہم اور تاریخی واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے کا زمانہ مسلمانوں کی مجبوری اور مقہوری کا دور تھا۔ مسلمان مجبور تھے، بڑے تنگ تھے، بڑے مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، کھلے عام نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے۔ ہجرت نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی قوت پیدا کی، ایک نئی قوت عطا کی مسلمانوں۔ بعد میں جو فتح مندیاں نصیب ہوئیں وہ اسی قربانی کا ثمرہ ہے، وہ جو مکے کے اندر 13 سال دے کر آئے تھے، جب مکہ کے ایک ایک انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں پہنچا دی، نہ کوئی کچا گھر رہا نہ پکا رہا جہاں دین کی دعوت نہ گئی ہو، جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی طرف نہ بلایا ہو، یعنی ایسا ایک گھر بھی نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنے یعنی ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ ادھر اہل مکہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، قاتلوں نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ اس وقت بھی اہل مکہ کی اور جانی دشمنوں کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی کا سپرد کی، اور قرآن کی ایک آیت سورہ یاسین کی جو کہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، اپنے رفیق خاص سیدنا ابوبکر صدیق کو خاص ساتھ لیا، ان کے گھر گئے، اور معمول کا راستہ چھوڑ کر زگ زیگ راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پہنچتے ہیں، پھر جبل ثور کے دامن میں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور نشانات قدم مٹاتے ہوئے غار ثور تک پہنچے۔ عرب بڑے قیافہ شناس ہوتے تھے اور نشان قدم سے لوگوں کی آمد و رفت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ پھر 3 دن تک یہیں رہے غار ثور کے اندر ہی، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دشمن قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، دشمن رات کو گھر کے باہر ٹھہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن امانت و دیانت کا اتنا اعتبار ہے کہ امانتیں اب بھی حضور کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ پھر دیانت کا پاس اور لحاظ دیکھیے، یہ کچھ مسلمانوں کی امانت نہیں تھی بلکہ کافروں کی بھی امانتیں تھیں، جانی دشمنوں کی امانتیں تھیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امانتیں انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دشمن قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ان کی امانت کیسے ان تک پہنچانی۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے اسی واقعے میں، ہجرت کے واقعے میں، کہ حسن تدبیر اور حکمت عملی، دشمن سے بچنے کے لیے اسٹریٹجی اپنانا، یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، بلکہ انسان کو دنیا کے اندر جو اسباب اختیار کرنے ہوں کسی بھی کام کے لیے وہ کرنے چاہیے۔ چنانچہ اپنے بچاؤ کے اسباب انسان اختیار کرنے تو کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا، نشانات قدم مٹانے کی بھی کوشش کی، اور جب کوہ سور سے مدینہ کی طرف گئے تو ایک راستہ بتانے والے کو بھی ساتھ رکھا کہ جو ہمیں راستہ بتائے کہ کدھر کدھر موو کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی لوگوں سے بھی رہنمائی لی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو تھا ہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ تھے ہی، جبکہ پوچھنے والا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتا تو یہ کون ہے، تو توریا سے کام لیتے اور فرماتے کہ راستہ بتانے والے۔ ظاہر ہے وہ راستہ بھی بتا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں اور ہادی ہیں۔ تو دیکھیے اس میں بہت سے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اور نمونے چھوڑے ہیں۔ تو اگر ہم سیرت طیبہ کا اس طرح مطالعہ کریں جس طرح کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسباق، تو دیکھیں کتنے سیکھنے کی باتیں ہیں، ہماری زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، ہم کس طرح راہ حق پر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، دوسروں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سبق ایک دو دن ابھی جاری رہے گا، اس کے اندر ہم یہی چیزیں سمجھیں گے کہ سیرت طیبہ میں ہمارے لیے کس طرح عملی اسباق موجود ہیں، کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے، تو کس طرح ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے سبق میں ہم نے ذکر کی، کچھ واقعات تھے جن کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود تھا زندگی گزارنے کا۔ تو آج کا سبق بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم خود بھی اس کو بار بار سن سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ان اسباق کو ضرور شیئر کریں، خاص طور پہ جو سنجیدہ ہوں ان تک بھی، غیر سنجیدہ ہیں ان تک بھی، چاہے کوئی بھی نہیں سنتا، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس میسج کو دوسروں تک پہنچا دے، چاہے ایک بندہ بھی نہ سنے تو بس آگے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کسی اور کو، کسی اور کو نہیں کسی اور کو ضرور ہدایت دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔